औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भावलपुर आया ठहरा हूँ मलूक शाह कब्रिस्तान में, और यहाँ आकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े हैं कि यहाँ सल्तनत अब्बासिया की और इतनी अजीम तारीख़ मौजूद है जिससे कम अज़ कम मैं लाइल्म था। यकीनन तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले हज़ारों लोगों को इससे वाक़फ़ियत होगी और वो मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे, लेकिन मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ और हैरान हूँ कि यहाँ पूरी एक तारीख़, अजीम तारीख़ मौजूद है जिससे इस्तिफ़ादा करना तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले हर बंदे का मैं तो फ़र्ज़ समझता हूँ। उन्हें हर कहीं की मर्ज़ी, लेकिन वो कौल है ना कि जो कौमें अपनी तारीख़ से दिलचस्पी नहीं रखती, संभालती नहीं हैं, वो मिट जाती हैं। अब अल्लाह जाने इस कौल में कहाँ तक सदाकत है, लेकिन बहरहाल ये कौल ज़बान ज़द आम है और यही कौल की मिसाल देकर फिर कौमों के मिटने की दास्तानें भी तारीख़ का हिस्सा हैं। अब ये देखें, ये जो मैं आपको एक अज़ीमुश्शान मकबरे की सूरत में ये इमारत दिखा रहा हूँ, ये सल्तनत अब्बासिया के नवाब बहावल अब्बासी की दाई अम्मा का मकबरा है। यानी ये देखें कि अब्बासी नवाब अपनी इर्द गिर्द बसने वाले लोगों से तो मोहब्बत करते ही थे, लेकिन जो उनके अपने अजीज़ थे या उनसे बहुत करीब थे तो उनसे अकीदत की हद तक भी वो प्यार करते थे। ये नवाब बहावल अब्बासी, जिनकी परली तरफ इसी मलूक शाह कब्रिस्तान में जिन्होंने बहावलपुर की बुनियाद रखी, उनकी दाई अम्मा की कब्र है। ये मकबरा नुमा, ये मैं आपको इसका तर्ज़ तामीर दिखा दूँ। यानी ये देखें। अच्छा, अब मैं दाइयों का पस मंज़र आपको बताना चाहूँगा ताकि आप पर वाज़े हो कि इस किरदार से पुराने ज़माने के लोग क्यों इतनी मोहब्बत किया करते थे। दाइयाँ उस दौर में इंतहाई मुअज़्ज़ज़, खुददार, गैरतमंद और अपने दीन से मोहब्बत करने वाले बीबियों पर मुश्तमिल, ऐसे समझ लें कि बीबियाँ होती थी। हस्पताल उस दौर में नहीं होते थे कि ज़चकी के वक्त हस्पताल चले गए, जाएं 5 मिनट का ऑपरेशन और ख़त्म, जान छुट्टी। उस वक्त माहौल ऐसे होता था कि इंतहाई तजर्बाकार, खुददार और किरदार की गाजी, यानी मेरे इस फ़िक्रे की तह तक आप जाएं कि इन किरदार की इंतहाई मज़बूत औरतों को बतौर दाई लोग अपने घरों में बुलाया करते थे। ये नहीं होता था कि हर औरत दाई बन जाती थी। इस पेशे से मुंसलिक बीबियाँ भी कमाल के किरदार की मालिक हुआ करती थी और तजर्बाकार हुआ करती थी, और उन दाइयों को ज़चगी से तकरीबन जो खुशहाल घर थे वो 2-2 महीना पहले बुला लिया करते थे, और फिर बहुत ज़्यादा जो खुशहाल घर थे वो शायद इब्तदाई दिनों में ही दाइयों को अपने पास बुला लिया करते होंगे। और फिर इन दाइयों के ज़िम्मे होता था कि हामिला बीबी की सेहत का हर तरह से ख्याल रखें। यानी इसमें उस बीबी का हर तरह से जो ख्याल था वही यही दाइयाँ रखा करती थी। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इंतहाई इबादत गुज़ार और किरदार वाली बीबियाँ होती थी, तो सिर्फ दवा ही नहीं किया करती थी, अल्लाह के हजूर ये दुआएं भी मांगा करती थी कि अच्छाई के साथ, भलाई के साथ और बग़ैर किसी तकलीफ़ के ये मरहला अपने अंजाम को पहुँचे और
جو بچہ ہو وہ بھی دنیا میں اپنا نام پیدا کرے اور اچھے اعمال کا مالک ہو۔ یہ دیکھیں، یہ اس بی بی کا نام جو معلوم ہوا ہے بی بی گلاباں تھا۔ اب اتنا خوبصورت اس کا یہ مزار بنایا ہے نواب بہاول عباسی نے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی دائیوں میں ممتاز ترین بی بی ہوگی ہر لحاظ سے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ان میں اللہ کے نیک بندوں کی عادات و صلاحیتیں بھی ہوں گی، جن سے نواب بہاول عباسی اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایک بہت بڑا مزار انتہائی خوبصورت تعمیر کرایا۔ ورنہ یہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا، کیونکہ اس زمانے میں رواج اس تمام دائیوں کا تھا، اور یہ جتنے نواب گزرے ہیں سابقہ، یعنی نواب صادق محمد خان صاحب تک پنجم، جن کو دولہ سنگھ کہا جاتا ہے، یہ تمام پیدائش کا جو عمل تھا دائیوں ہی کے ذریعے اتنے بڑے خاندان میں بھی عمل میں آیا کرتا تھا۔ دائیاں ہی سنبھالا کرتی تھیں بیبیوں کو، لیکن تمام دائیوں کے لیے عباسی خاندان کے نوابوں نے اس طرح کے مزار تعمیر نہیں کرایا، اگرچہ ان کو انعام و کرام سے تو لاد دیا کرتے تھے۔ بے شمار ایسی کہانیاں سنی ہیں کہ اپنی دائیوں کو اتنا دیا کرتے تھے، اتنا انعام و کرام دیا کرتے تھے کہ ان کی کئی نسلیں جو ہیں وہ بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں لاتعداد گھرانوں کا نام لے کر کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں، لیکن ممکن ہے ان کی دل شکنی کا باعث یہ بات بن جائے، تو میں نام نہیں لوں گا۔ لیکن اس وقت یہ بڑا معزز پیشہ تھا، اور اس سے منسلک بیبیاں اپنے معاشرے میں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، اس عمارت پر انتہائی خوبصورت پھول بھی بنے ہوئے ہیں، اور ابھی تک معمولی سی اس پر توجہ دی جائے، جس طرح کہ اس پر اب بورڈ لگا ہوا ہے آثار قدیمہ والوں کا، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ انہیں ایک ٹکا نہیں لاتا ہی دیتے۔ اور جتنے عرصہ پرانا یہ مجھے بورڈ دکھائی دے رہا ہے، اگر اس عرصے کے دوران کوئی ایک دفعہ ہی اس مزار کی طرف توجہ دی جاتی تو یہ اس حالت میں نہ ہوتا۔ چھوٹی موٹی مرمت شاید کی گئی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ آنے جانے والے خیال کریں، اسے نقصان پہنچانے سے دور رہیں، اور اس سے 200 گز 200 گز ہی ہے نا، 200 فیٹ 200 فیٹ چاروں طرف اس کے احاطے کے کسی قسم کی کوئی عمارت تعمیر نہ کریں۔ لیکن اس خوبصورت اور انتہائی جاذب نظر تعمیر کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ صرف بورڈ لگایا ہے محکمے والوں نے فنڈز کھڑے کرنے کے لیے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ اس پر جو یہ مختلف گلکاریاں ہیں، مختلف ڈیزائننگ ہے، کم از کم یہ تو چمک رہی ہوتی۔ یہ دیکھو نا، رنگ دا مرنا کٹھیا ہی نے جڑا چپڑیاں بھائے تے بن تے ڈھاندا کھڑے۔ دیکھو، ایک تو اوے رواج تھیا، سارے سرکاری محکمہ نے کام کرنا ہوندے تو 10 نمبر کر دیں، 2 نمبر ہی نہیں کریں دے۔ اور ان کو یعنی عمارات میں استعمال ہونے والا جو میٹیریل ہے، سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود اس کی چمک دمک دیکھ کر بھی ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ کم از کم اسی معیار کا نہ تو کچھ تو حیا کروں، جو بھی کوئی یہ جی شے بنے جڑی کچھ عرصہ چل ونجے اور لوگ واہ واہ کرن کو سہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں یہ جو عبارت ہے، یقیناً اس میں اس بی بی کا تاریخ وفات ہے۔ این مقبرہ خدمت کار سرکاری ثالث عباسی، یہ بہاول ثالث عباسی نے یہ تعمیر کروایا ہے اپنی دایا کے لیے۔ میں اس کے اندر مقبرے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا جو باہر دروازہ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں آپ دروازے کی۔
بنانے والوں نے کیا کمال کیا ہے اور بنوانے والوں کو بھی شاباش ہے، جو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار کہ اتنا شاندار مقبرہ تعمیر کروایا کہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی اللہ اکبر رہ جاتی ہیں۔ اب یہ اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں رنگ ہیں ایسے چمک رہے جیسے یہ ابھی کیا گیا ہو۔ اسلامی طرز تعمیر جو کہ خاصہ تھا عباسی نوابوں کا کہ انہوں نے جتنی عمارات تعمیر کروائیں، چاہے وہ ان کے محل ہیں، چاہے مدارس ہیں، چاہے سکول ہیں، چاہے کالجز ہیں، تو ان میں اسلامی طرز تعمیر کو انہوں نے مقدم رکھا۔ اور یہ آپ بیل بوٹے جو اس میں بنے ہوئے ہیں ان کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ مبہوت کر دینے والے ہیں، مسحور کر دینے والے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر، اور یہ اس کا اوپر گنبد گلائی میں انتہائی خوبصورت، دیدہ زیب اور دل کو چھو لینے والا، موہ لینے والا۔ اب اگر حکومت پاکستان اس پر تھوڑی سی توجہ کر دے تو اس کی حالت بہترین ہو سکتی ہے۔ بورڈ تو ویسے بھی لگایا ہوا ہے سارے قدیمہ والوں نے، لیکن اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو یہ ورثہ ہے ہمارے وسیب کا، ہمارے علاقے کا، یہ اگر محفوظ ہو جائے تو واہ واہ ہے۔ تو وہ جو بی بی ہیں وہ یہیں دفن ہیں، ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقارب ہیں، لیکن یہ مقبرہ خاص طور پر نواب بہاول نے اپنی دایا مائی گلابہ بی بی کے لیے بنوایا، کیونکہ یہ بیبیاں جو تھیں یہ مکمل طور پر ایسے سمجھے کہ ایسے کردار کی، ایسے اعمال کی مالک تھیں کہ یہ جس گھر میں جاتی تھی اس گھر کو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے گرویدہ کر لیتی تھی۔ اور یہ اسی محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک دائی اماں کے لیے اس وقت کے نواب نے، جو پوری ریاست کا مالک تھا، حکمران تھا، اس نے اسی دائی اماں کی محبت میں اتنا بڑا مزار، اتنا خوبصورت مزار تعمیر کروایا۔ آپ کبھی بہاول پور آئیں تو ملوک شاہ قبرستان میں تشریف لائیں اور اس مزار کو دیکھ کر بی بی اماں کے لیے فاتحہ پڑھ کر ضرور جائیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔